يا أيها المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال الله عز وجل في محكم كتابه: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصبر عند الصدمة الأولى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الإخلاص لك والتوفيق من عندك يا اللہ. معذرت کے ساتھ میں معافی چاہتا ہوں یہ کہ تاخیر ہو گیا. میں آپ تمامی حضرات سے معذرت خواہ ہوں. میں حضرت گرامی قدر خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 کی، جس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو صبر کرنے کی تلقین کی. اور یہ صبر کب ہوگا؟ انسان اس دنیا میں جو بھی شخص آیا ہے، ہر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسائل ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی پرابلم، کسی نہ کسی غم اور ٹینشن سے دو چار ہے. کسی کے ساتھ چھوٹا، کسی کے ساتھ بڑا، بس مسائل اور پریشانی کی نوعیت مختلف ہے، الگ الگ. اور یہ صبر انہی پریشانی اور آزمائش پر ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہی یہ بھیجا. کہا کہ ہم نے موت و زندگی اسی لیے بنائی تاکہ دیکھیں کہ آسانی اور پریشانی، جب انسان آسانی کے حالات میں ہوتا ہے اور پریشانی کے حالات، دونوں حالتوں میں وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کیسے کرتا ہے. اسی مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ملک کے پہلے یا دوسری آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ میں نے موت اور زندگی دی اس لیے تاکہ میں تم کو آزماؤں کہ تم میں سے کون سا آدمی عمل کے اعتبار سے بہتر. یہ نہیں کہا کہ پریشانی آ جائے، مسائل آ جائیں، ٹینشن آ جائے، تکالیف آ جائے، زندگی آزمائش، امتحان اور مسائل سے گھر جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان عبادت چھوڑ دے، انسان اللہ کو یاد کرنا ترک کر دے، انسان بے صبرہ ہو جائے، انسان شکوے اور شکایت کرنے لگے. اس کا یہ مفہوم نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے مسائل، پریشانی، غم، ٹینشن، دکھ اور درد میں صبر کی سواری کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے. صبر کی سواری کو کبھی ترک نہیں کرنا چاہیے. اس لیے اللہ رب العالمین نے، آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے بیشتر مقامات پر اہل ایمان کو، کہیں نبیوں کو، کہیں مومنین کو صبر کرنے کی تلقین کی. کہا کہ صبر کرو، صبر میں خیر ہے. کہیں کہا کہ جو آدمی صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر دے گا. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ لوگوں جب تمہارے ساتھ مسائل آ جائیں، پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے تو ایسے مسائل اور پریشانی کے دوران یا ٹائم میں تم اللہ رب العالمین سے دو چیزوں سے مدد طلب کرو. پہلی چیز صبر کر کے اور دوسری چیز نماز پڑھ کر کے. یعنی جو آدمی بے نمازی ہے، جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ بے صبرہ ہوتا ہے. اس کے اندر صبر نہیں ہے، برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے. نمازی آدمی صابر ہوتا ہے، شاکر ہوتا ہے، شکر گزار بھی ہوتا ہے اور صبر کرنے والا بھی ہوتا ہے. کسی دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے
مختلف پیرائے میں اس کو واضح کرتے ہوئے فرمایا، کہا اس کو نماز کے ساتھ ذکر کیا، نماز اور صبر دونوں کو ایک ہی جگہ میں ایک ہی ساتھ ذکر کیا۔ کہا پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کے اندر ہی دوسرے پیج میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ کہا اے ایمان والو، اللہ رب العالمین سے اپنے مسائل، پریشانی، دکھ اور درد کے ایام میں، دنوں میں اللہ رب العالمین سے 2 چیزوں سے مدد طلب کرو۔ پہلی چیز صبر کر کے، اور دوسری چیز اللہ نے فرمایا کہ نماز پڑھ کر کے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب بھی کوئی مشکل ترین حالات ہوتے تو آپ علیہ السلام نماز قائم کرتے، نماز قائم کرتے۔ صبر کس طرح سے ہوگا؟ صبر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ صبر کے معنی ہوتے ہیں کہ رکنا، اپنے آپ کو کسی چیز کے ساتھ بند کر کے رکھنا، روکنا۔ جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ اے نبی اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑ کر کے رکھیے، بند کر کے رکھیے جو لوگ صبح و شام اپنے رب کی رضا کو طلب کرتے ہوئے اسے پکارتے ہیں۔ تو یہاں معلوم یہ ہوا کہ ہر انسان کو، چاہے وہ چھوٹا ہو کہ بڑا، ہر انسان کو اپنی چھوٹی یا بڑی پریشانیوں میں صابر اور شاکر رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اہل علم نے صبر کی مختلف معنی ذکر کیے ہیں۔ اہل علم فرماتے ہیں، حبس النفس عن الجزع والتسخط، کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو گھبراہٹ اور ناگواری سے بچا کر کے رکھنا، روک کر کے رکھنا۔ جب گھبراہٹ، بے چینی، بے قراری، ٹینشن آ جائے تو اپنے آپ کو ایسے حالات میں پریشان نہ کرنا، اپنے جسم کو تکلیف نہ دینا۔ وحبس اللسان عن الشکوى، اور اپنی اس پریشانی کے ٹائم میں، تکالیف کے ٹائم میں، دکھ اور درد کے ٹائم میں، بیماری کے ایام میں اپنی زبان کو شکوے اور شکایت سے روک کر کے رکھنا صبر میں آتا۔ اپنے زبان کو شکوے اللہ کی تقدیر پر یا اللہ کے اوپر شکوے شکایت کرنے سے اپنی زبان کو روک کر کے رکھنا۔ کبھی کبھی انسان ہوتا ہے کہ بیمار ہو گیا لمبے ٹائم کے لیے یا مہینے 2 مہینے کے لیے، تو شکوے شکایتیں ہونے لگتی ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھے ہی آزما رہا ہے، اللہ رب العالمین میرے ہی گھر میں کوئی نہ کوئی ٹینشن، کوئی نہ کوئی بیماری، کچھ نہ کچھ ہوتے رہتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے شیخ صاحب سے کچھ لوگ کچھ ہفتوں پہلے سوال کر رہے تھے کہ شیخ صاحب ہمارے یہاں ہی ہر سال کوئی نہ کوئی ایسا ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا ہو جاتا ہے، یعنی مسائل گھرے رہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان پریشانی اور تکالیف کے ٹائم انسان لوگوں سے بیان کرتا پھرے، چلتے پھرتے لوگوں سے کہتا پھرے، اپنی زبان کو روکے رکھے۔ حبس اللسان یعنی الشکوى وحبس الجوارح عن التشویش، اور انسان اپنے اعضاء اور جوارح کو، اپنے اعضاء، اپنی باڈی اور پارٹس کو الجھن اور پریشانی میں مبتلا ہونے سے بچانا، اپنی باڈی کو، اپنے جسم کو گھبراہٹ، بے چینی، بے قراری میں مبتلا ہونے سے اپنے آپ کو بچانا۔ جبکہ مختلف دعائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پریشانی، تکالیف، دکھ اور درد، مختلف پیرائے میں، مختلف اوقات میں مختلف دعائیں آپ علیہ السلام کی ہیں کہ آپ یہ دعائیں پڑھتے رہیں، یہ دعائیں پڑھتے رہیں۔ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ صبر میرے بھائیو سب سے بڑی خیر ہے، صبر سے بہتر کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے۔ اور انسان اگر اس کے اندر صبر نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کا ایمان تقدیر پر پکا نہیں۔ اگر اس کے اندر صبر نہیں ہے تو اس کا ایمان تقدیر پر، جو ارکان ایمان کتنے ہیں اس میں سے آخری چیز یہ بھی ہے، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، یہ آخری چیز، آخری جملہ یہ بھی ہے کہ آپ کی زندگی میں جو بھی مسائل، خوشحالی آئے تب بھی، ناگواری کے حالات آئے تب بھی، آپ اپنے زندگی کے آزمائش، امتحان میں آپ ثابت قدم رہیں، آپ ثابت قدم، اس پر ایمان رکھیں کہ یہ میری زندگی کا حصہ ہے۔
یہ میری زندگی کی آزمائش کا ایک حصہ ہے، ایگزام ہے دنیا. کوئی انسان یہ نہ کہے کہ دنیا کے اندر ہم لوگوں پر، مسلمانوں پر، جیسے کم ایمان کے لوگ کہنے لگتے ہیں کہ جس کو دیکھو مطلب مسلمانوں پر ہی زیادہ آزمائش آتی ہیں، اور فلاں آدمی یا غیر قوم لوگ اللہ تعالیٰ ان کو اتنا نوازتا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ دنیا ایک مسلمان آدمی، مومن آدمی کے لیے قید خانے کی زندگی. قید خانہ صرف قید خانہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے زبانی فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر. کہا یہ دنیا کی زندگی، دنیا کے اندر جو انسان زندگی گزار رہا ہے، پوری زندگی کی لائف، پورا اس کا وقت، یہ سارے کے سارے دن جب سے پیدا ہوا ہے تب سے لے کر آخری ٹائم تک اس کے آزمائش کے ایام. قید خانے میں رہتا ہے ایک مومن. کیوں قید خانے میں رہتا ہے؟ ایک مسلمان آدمی دنیا میں رہتے ہوئے بہت سارے حدود، بہت سارے رولز کو فالو کرتا ہے. یہ حرام چیز ہے، یہ حلال چیز ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ شبے والی چیز ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. ایک مسلمان کو نہیں کرنا ہے، لیکن ایک کافر کے لیے یہ ساری چیزیں نہیں رہتی. وہ کافر کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اس کے لیے دنیا ہی جنت ہے. تو میرے بھائیوں، ایک مسلمان کو اللہ کے اوپر بھروسہ رکھتے ہوئے، ایمان رکھتے ہوئے اس پہ صبر کرنا چاہیے، صابر اور شاکر بننا چاہیے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام کے صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ انصار کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے مال طلب کیا. آپ علیہ السلام نے انہیں عطا کیا. پھر دوبارہ آئے اور دوبارہ مال طلب کیا، آپ نے دوبارہ انہیں عطا کیا. پھر جب آپ کے پاس مال ختم ہو گیا تو آپ نے فرمایا ما یکن عندی من خیر فلن ادخرہ عنکم ومن یستعفف یعفہ اللہ. کہ میرے پاس جو بھی مال رہے گا، جو بھی خیر رہے گا، میں اسے آپ لوگوں سے بچا کر نہیں رکھوں گا، بلکہ میں لوگوں میں تقسیم کر دوں گا. اور جو آدمی پاک دامن بننا چاہتا ہے، جو آدمی اس چیز سے بچتا ہے کہ اپنے آپ کو کسی کے سامنے سوال شکل میں پیش نہ کرے، مانگے نہ کسی سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پاک دامن بناتے، اس سے بچاتا. اور آپ نے آگے فرمایا، کہا کہ ما یکن عندی من خیر، کہا وما اوتی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی شخص کو صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ وسیع عطیہ کوئی نہیں دیا گیا. معلوم یہ ہوا کہ جس انسان کو صبر دیا گیا، ایک ایسی خصلت ہے، ایک ایسی عادت ہے کہ جس انسان کے اندر صبر آ گیا تو اس کو اللہ کی طرف سے بہت بڑا گفٹ دے دیا گیا، بہت بڑا عطیہ دے دیا گیا. یہ وجہ کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر، تقریباً 90 مقامات پر، 90 سے بھی زائد مقامات پر اللہ رب العالمین نے صبر کا تذکرہ فرمایا. 90 سے زیادہ مقامات پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مختلف پیرائے میں، مختلف انداز میں اس کی اہمیت، اس کی افادیت، اس کی فضیلت کو واضح کیا. کہیں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے فاصبر، اپنے نبی کو فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. اے نبی، آپ اس طرح سے صبر کیجئے جیسے آپ سے پہلے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا. اولو العزم پیغمبر کتنے ہیں؟ اولو العزم پیغمبر کتنے ہیں جی؟ آپ قریب ہیں ایک دم، تھوڑا اور آگے بڑھ جائے جی. 5 ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، نوح علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل. اللہ رب العالمین نے نبی کو کہہ رہا ہے کہ اے نبی، آپ ان کفار کے معاملے میں جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ اس طرح سے صبر کریں جیسے اولو العزم پیغمبروں نے، ان پیغمبروں نے صبر کیا اور ہمت دکھائی، ایسے آپ بھی صبر کریں اور بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کہیں اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اہل ایمان سے کہتا ہے اے ایمان والو صبر کرو، اور آگے دوسرے
موضوع کا تعلق ہے کہ جنگ کے مکانات پر، جنگ کی حالتوں میں جب سچویشن کفار سے آپ کی ہو تو وہاں پر پامردی دکھاؤ، بلند ہمت، عزم حوصلہ، عزم مصمم ہو، پختہ ثابت قدمی دکھاؤ، وہاں پر پیچھے نہ ہٹو، اس پر صبر کرو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین تیسرے مقامات پر ارشاد فرماتا ہے، کہیں پر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بشارت دیتے ہوئے کہتا ہے وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو بشارت دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ان عاجزی اختیار کرنے والوں کو اے نبی بشارت دے دیجئے جن کے دل اس وقت دہل جاتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور جب ان کے اوپر کوئی مصیبت، پریشانی، بیماری، تکالیف، ٹینشن، غم، ہم کوئی بھی چیز آتا ہے تو یہ اہل ایمان اس تمام پریشانی اور مسائل میں دوچار نہیں ہوتے ہیں بلکہ اس پر صبر کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی میری تقدیر اور میرے ایمان کا ایک حصہ۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ایک اور مقامات پر ارشاد فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں، جو لوگ صبر کرتے ہیں، جو لوگ اس کو اپنے زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں اور مجھ پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ واللہ یحب الصابرین، میں ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہوں۔ تو میرے بھائی، آپ تمامی حضرات اور تمام ناظرین جو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ایسے تمام لوگوں کو چاہیے کہ زندگی کے مسائل میں، زندگی کی پریشانیوں میں، تکالیف اور مصیبت میں، اگزام میں، ہر انسان کو پہلی چیز ثابت قدم رہنا چاہیے اور دوسری چیز اس پر صبر کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ انسان پہلے تو رو لے، چلا لے، پریشان ہو اور بعد میں کہے میں صبر کرتا ہوں، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ صبر پہلے ٹائم میں ہوتا ہے، صبر جو ہوتا ہے اسٹارٹنگ میں ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کہیں صبر کرنے والوں کو بشارت دیتا ہے کہ ان کا اجر و ثواب ضائع اور ویسٹ نہیں کیا جائے گا۔ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں کہتے ہیں جو شخص اس سے ڈرتا ہے، کس سے؟ اللہ سے، اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان نیکوکار لوگوں کے اجر و ثواب کو ویسٹ نہیں کرتا ہے، ضائع نہیں کرتا ہے۔ دراصل یہ بات اور یہ آیت کس ضمن میں کہی گئی؟ یوسف علیہ السلام کے تعلق سے کہی گئی۔ ذرا دور نہ صرف یوسف علیہ السلام کے واقعے کو، اگر ایک مسلمان صرف سورہ یوسف کے اچھے طریقے سے ترجمہ اور تشریح کے ساتھ پڑھ لے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایک مسلمان آدمی کبھی وہ ٹینشن، پریشانی، تکالیف، بیماری، دکھ اور درد سے گھبرائے گا۔ صرف سورہ یوسف کو پڑھ لے بس۔ اتنی جامع صورت، ہر موقع پر، زندگی کے ہر ٹائم پر سورہ یوسف آپ کو رہنمائی کرتی ہے۔ آپ کو صبر بھی ملے گا، آپ کو بھائیوں کی طرف سے جو ظلم ہوا ہے اس پر بھی صبر، قید خانے میں ڈالے گئے اس پر بھی صبر، اس کے بعد میں ناحق الزام لگایا گیا اس پر بھی صبر۔ آپ نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، آپ کسی سے کہیں نہیں۔ ان کے بھائیوں نے جب ان کو ظلم کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا، اور اس کے بعد میں یوسف علیہ لمبا واقعہ ہے، اس تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، یوسف علیہ السلام پھر نکالے گئے اور پھر بیچ دیے گئے اور صبر کیا اور کسی نے خریدا، لمبا واقعہ ہے، اور پھر ہوتے کرتے آپ جیل خانے میں چلے گئے۔ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ، اس پہ یاد رکھیے، جو آدمی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اس سے ڈرتا ہے، اس کا خوف رکھتا ہے، اس کی خشیت اس کے دل میں رہتی ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، ویسٹ نہیں کرتا۔ میرے عزیزو، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ بیچ دیے گئے بازار میں یوسف، قید خانے میں ڈال دیے گئے ناحق، لیکن کبھی اپنی زبان پر حرف شکایت نہیں لائے، ایک جملہ بھی نہیں کہا، صبر کرتے رہے۔ اور جب صبر کیا یوسف علیہ السلام نے تو عرش والے نے آپ کو اس کے بدلے میں کیا دیا؟ جن کو اتنی تکالیف، مصیبت، پریشانی، رات کی تاریکی، کنویں میں تنہا، اکیلے تنے تنہا، پھر بھی ایک زبان پر حرف شکایت نہیں لائے۔ وہاں آزمائش، ابھی بلوغت کی عمر کو بھی نہیں پہنچے غالباً،
یہیں سے آزمائش شروع ہو گئی اور صبر کر رہے ہیں. قید خانے میں گئے تو وہاں سے بھی نکالے نہیں جا رہے ہیں, وہاں پر بھی صبر. لیکن پھر بھی اللہ کے اس بندے نے, اللہ کے اس نبی نے دین, دعوت اور توحید اور نماز کو ترک نہیں کیا کہ جیل خانے میں جانے کے بعد, قید خانے میں جانے کے بعد یا فلاں جگہ جانے کے بعد نماز کو چھوڑ دیا ہو, توحید کو چھوڑ دیا ہو, توحید کی دعوت کو ترک کر دیا ہو. ایسا نہیں, بلکہ وہاں پر بھی توحید کی دعوت دیتے رہے, لوگوں کو تعلیم دیتے رہے, بتلاتے رہے. اور یہی سبب بنا, ریزن بنا آپ کے باہر نکلنے کا. آپ نے صبر کیا, اللہ رب العالمین نے آپ کو اس تخت پر بٹھا دیا. جو بھائی لوگ آپ کو مارنا چاہتے تھے, قتل کرنا چاہتے تھے, بھگانا چاہتے تھے, اپنے باپ کی نظروں سے دور کرنا چاہتے تھے, وہی بھائی لوگ آپ کے سامنے سوالی کے طور پر کھڑے ہیں اور سوال کر رہے ہیں. اور یوسف علیہ السلام بادشاہ کے کرسی پر بیٹھے ہیں, جلوہ افروز ہیں, اور بھائی لوگ فقیر کی شکل میں آ کر سوال کر رہے ہیں کہ مجھے بھی بھیک دو یا مجھے بھی راشن دو جو آپ راشن لوگوں کو دیتے ہیں. یہ صبر ہے, یہ صبر کا میرے بھائیو بدلہ ہے جو اللہ رب العالمین اس دنیا میں بھی دیتا ہے. لیکن شرط کیا, اللہ نے کیا کہا؟ پہلی شرط اللہ نے کہا تقوی پرست ہو, نیک ہو بندہ, متقی ہو. پہلی صفت. دوسری صفت صبر کرنے والا ہو. اگر متقی نہیں ہے, دین اللہ کا خوف نہیں ہے, تب نہیں ملے گا. اللہ نے پہلی شرط لگائی, تقوی ضروری ہے, اللہ سے ڈرنے والا, تنہائی میں بھی اور باہر بھی, جلوت میں بھی, خلوت میں بھی. آپ اپنے روم میں جائیں تو ایسا نہیں کہ آپ اللہ کو بھول گئے, نہیں, وہاں پر بھی اللہ ہونا چاہیے, وہاں بھی اللہ کا خوف ہونا چاہیے. تو یہ ساری جگہوں پر جب اللہ کا خوف اور ڈر رہے گا اور آپ صبر کریں گے اپنی پریشانی پر, اپنے مسائل پر, تو اللہ رب العالمین آپ کو صبر کا بدلہ اس سے بہتر دے گا. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرماتا ہے, کہتا ہے کہ میں اہل ایمان کو ضرور آزمائش سے دوچار کروں گا. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا. دیکھیں دونوں چیزیں آئیں, وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, دونوں چیزیں. اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ تم کو ضرور تمہاری جانی اور مالی دونوں آزمائش ہوگی. تمہاری زندگی میں کبھی کسی کی قریب کی یا تمہارے فیملی ممبرس میں سے کسی کی وفات بھی ہوگی, آپ کو اس پر صبر کرنا پڑے گا. یا کفار اور مشرکین کی طرف سے, اہل کتاب کی طرف سے, بدعتیوں کی طرف سے آپ کو کچھ سننا بھی پڑے گا, آپ کو تکلیف بھی اٹھانا پڑے گا, اس پر بھی آپ کو صبر کرنا ہے. مشرکین, موحدین سے نفرت کرنے والے مشرکین آپ کو ستائیں گے, آپ کو بیجا الزامات لگائیں گے, آپ کو اس پر بھی صبر کرنا ہے. صبر کا دامن آپ کو نہیں چھوڑنا ہے. وَإِن تَصْبِرُوا, اللہ نے یہاں پر بھی کہا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, کہ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو. دونوں صفت, دونوں چیزیں آئیں. تقوی اول شرط ہے, اس کے بعد صبر. دونوں چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے. تقوی, پرہیزگاری, اللہ کا خوف, اللہ کا دونوں جگہ ہونی چاہیے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, ان تمام آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن آدمی کو صابر اور شاکر ہونا چاہیے, صبر کرنے والا اور متحمل مزاج ہونا چاہیے. یعنی تمام مسائل کو برداشت کرنے کی طاقت ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ میرے ساتھ ہی آزمائش اور ٹینشن لگی رہتی ہے, بلکہ آپ سے کہیں زیادہ دگنی آزمائش, ٹینشن, پریشانی, بیماری, دکھ اور درد انبیاء علیہ السلام پر آئی, انبیاء علیہ السلام پر آئی ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ میرے ساتھ فلاں کے ساتھ نہیں آتی ہے, بلکہ آپ کے ایمان کا جو لیول ہے, آپ کے توحید کا جو لیول ہے, آپ کے ایمان کے حساب سے آپ کی آزمائش, پریشانی, دکھ اور درد آپ کے اوپر آتے ہیں. کوئی یہ نہ کہ میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں, میں اتنے دنوں سے پریشان ہوں, اللہ تعالیٰ میرے اوپر کیوں ڈال رہا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ کسی نفس کے اوپر اتنی پریشانی, اتنا بوجھ نہیں ڈالتا, بیماری نہیں ڈالتا جس کو نفس برداشت نہ کر سکے. اتنا ہی ڈالتا ہے جتنا آپ کے اندر استطاعت ہے, کیپیسٹی ہے کہ آپ اس کو برداشت کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے
آپ علیہ السلام سے سوال کیا، کہا یا رسول اللہ کیا آپ کے اوپر احد کے دن سے زیادہ بھی کوئی سخت دن آیا ہے؟ غزوہ احد جانتے ہیں آپ کو ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا، ساری چیزیں ذہن میں رکھیے، ساری چیزیں. اور تو آپ نے فرمایا عائشہ مجھے آپ تمہاری قوم کی وجہ سے میرے اوپر بہت تکلیف آئی، مجھے تمہاری قوم نے بڑی اذیت دی، مجھے اس سے بھی سخت دن دیکھنا پڑا جب میں اہل طائف کو میں نے دعوت دی دین اسلام کی، توحید کی طرف بلایا تو انہوں نے میرا انکار کر دیا. صرف انکار نہیں کیا، آپ جانتے ہیں کہ ایک نبی کو ان اہل طائف کے لوگوں نے مارا اور مار کر کے لو لحاظ کر دیا. آپ علیہ السلام اس آزمائش یا تکلیف مصیبت جو آپ کے اوپر آئی، آپ علیہ السلام نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. فرشتہ آیا، لمبا واقعہ، فرشتہ آیا عذاب دینے والا اور کہا محمد اگر آپ ایک کہیں تو ان دو پہاڑوں کو میں حکم دوں اور اہل طائف کو بس ان دو پہاڑوں کے بیچ میں پیس دیا جائے. تو آپ نے کیا کہا کہ دے دو عذاب؟ کہا نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کے بعد ان کی نسل جو آئے گی وہ مجھ پر ایمان لائے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والی ہوگی، وہ شرک نہیں کی. آپ نے وہاں پر بھی صبر کیا، آپ نے وہاں پر بھی صبر دکھایا، اپنی امت کو تعلیم دی، گائیڈ کیا کہ لوگوں ایسے حالات ایک نبی پر بھی آئے، آپ کو مارا گیا، کہیں آپ کے دانت ٹوٹے، کہیں آپ کو زخمی کیا گیا، کبھی آپ بے ہوش ہوئے، کبھی آپ کو اپنے گھر سے شہر بدر کر دیا گیا، آپ اپنے آبائی گھر وہاں چھوڑنا پڑا، آپ نے صبر کیا، آپ نے صبر کا دامن کبھی اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا. اور اس سے اور آگے آپ بڑھیں تو آپ مشہور نبی حضرت ایوب علیہ السلام جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر کیا، کئی سورہ انبیاء میں بھی ذکر کیا اور سورہ صاد میں بھی ذکر کیا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ. اللہ رب العالمین کی تمام پریشانی آزمائش کا ذکر کر کے کہا کہ ایوب علیہ السلام تقریباً مفسرین کے قول کے مطابق، بعض لوگوں نے کہا، جمہور علماء نے کہا کہ 12 سال تک، اور بعض مفسرین نے کہا جس طرح 18 سال تک بیمار رہے. کون؟ ایوب علیہ السلام بیماری میں مبتلا رہے، آزمائش میں مبتلا رہے، لیکن کبھی اس نبی کی زبان پر، اللہ کے اس نبی کی زبان پر کبھی ایک شکایت نہیں آئی کہ اللہ تو نے مجھے بیمار کر دیا. یہ کہا اللہ میں بیمار ہوں، انت ارحم الراحمین، تو رحم فرمانے والا ہے، تو مجھے شفا دینے والا ہے، بیماری سے شفا دینے والی ذات تیری ہے. ہمارے لوگوں کو، ہمارے سماج اور معاشرے میں لوگوں کو ڈگمگانا نہیں چاہیے. بیماری آنے کے بعد، پریشانی آنے کے بعد، آزمائش آنے کے بعد، یا ان حالات میں، سچویشن میں ہم کو بھاگنا نہیں چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے توحید کو. توحید کو چھوڑ کر شرک کی طرف چلے جائیں. آپ اولاد پیدا ہوئی تو بھاگ گئے نہیں، کبھی بھاگے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا. ایوب علیہ السلام نے صبر کرتے رہے، 13 سال، 14 سال، 15، 16 سالوں تک گھر کے سارے فیملی ممبر نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا. گھر سوائے ایک بیوی کے سارے لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، بچوں نے، گھر والوں نے، بیویوں نے ساتھ چھوڑ دیا، صرف ایک بیوی آپ کے ساتھ تھی جو آپ کی خدمت کی. یہاں تک کہ بعض مفسرین نے تفسیر میں لکھا ہے کہ گھر والوں نے یا محلے والوں نے اٹھا کر کچرے کے ڈھیر پر آپ کے چارپائی کو ڈال دیا، آپ وہاں بچار رہتے تھے. پھر اللہ سے دعا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا قبول کی، آپ نے بیماری پر صبر کیا. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو بندہ صبر کرتا ہے، اور جو بھی مومن صبر کرے گا، اپنی آزمائش، پریشانی، تکلیف، دکھ، درد پر صبر کرے گا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرے گا، اللہ کہتے ہیں تو ہم مومنوں کو، اہل ایمان کو ایسے ہی غم اور ٹینشن سے نجات دیں گے. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اللہ نے فرمایا ہم نے ایوب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور جو بھی کوئی مومن آدمی، مسلمان آدمی، مرد ہو یا عورت، اپنی پریشانی، دکھ اور درد میں جب بھی اللہ کو پکارے گا تو اللہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم مومنوں کو بھی ایسے ہی پریشانی سے نکالتے ہیں. یہ ایوب علیہ السلام کا ذکر اللہ رب العالمین نے پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء اور سورہ صاد پارہ نمبر 23 کے اندر ذکر فرمایا تفصیل کے ساتھ.
پھر اللہ نے ان کو اس سے زیادہ لمبا واقعہ، اس سے زیادہ مال دولت دی، پھر اپنے پیڑی کو رگڑو اور اس میں پانی نکلا، چشمہ نکلا، اس میں غسل کیا، اس کو پیتے بھی رہے، شفایاب ہو گئے الحمدللہ۔ الغرض یہاں پر کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی ہیں، ایک نبی کے اوپر اتنی بڑی آزمائش، اور پوری زندگی جب تک بیمار رہے، اللہ معاف کرے، جب تک بیمار رہے کبھی ایک زبان سے ایک حرف شکایت نہیں لائے، صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے۔ اس لیے میں نے کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا کہ انسان اس اپنے ایمان اور عقیدے کے حساب سے آزمایا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہمارے اوپر وہ چھمتا، وہ طاقت نہیں، استطاعت نہیں کہ اس کو برداشت نہ کر پائیں، صبر نہ کر پائیں۔ پیارے نبی نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، کہتے ہیں کہ ان اشد الانبیاء ثم الامثل فالامثل يقتل الرجل على قدر دينه فإن كان في دين الصلابة شدد عليه في البلاء وإن كان في دين رقة خفف عليه في البلاء، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بخاری کی حدیث میں فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ سب سے سخت آزمائش، پریشانی، دکھ اور درد کس پر آئی؟ انبیاء علیہ السلام پر آئی۔ ان اشد الانبیاء، سب سے سخت۔ دوسری حدیث میں کہا، اللہ کے نبی نے، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ کو تو بہت سخت بخار ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا ہاں، مجھے 2 آدمیوں کے برابر مجھے بخار ہوتا ہے، جتنا تم میں سے 2 آدمی، 2 مومن کو ہوتا اتنا مجھے اکیلے کو ہوتا ہے۔ حدیث میں بھی کہا گیا ان اشد الانبیاء، سب سے سخت آزمائش اور ٹینشن اور پریشانی، آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد پیارے نبی فرماتے ہیں جس کا ایمان اور جس کا عقیدہ جس قدر مضبوط ہوتا ہے، جس قدر پختہ ہوتا ہے اللہ کی ذات پر، اسی حساب سے اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش اور پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں، ڈالتے ہیں کہ یہ بندہ اس کو جھیل لے گا، اس کے اندر برداشت کرنے کی، صبر کرنے کی طاقت ہے۔ اگر وہ اس کا ایمان، اس کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے تو پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اس کی آزمائش بھی کم ہوتی ہے، ہلکی ہوتی ہے، زیادہ نہیں ہوتی ہے، ہلکی پھولکی اللہ ڈالے گا، اس کے بعد میں اس کو نجات دے دے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو اللہ رب العالمین کی نوازشیں، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں، وہ لمبی آیت ہے، کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کہ میں تم کو آزماؤں گا، ضرور بھی ضرور آزماؤں گا، تمہارے مال، تمہاری جان، تمہارے کاروبار میں پریشانی ہوگی، کبھی کھیتی کرو گے، کھیتی باڑی میں کمی ہوگی، محنت کرو گے مزدوری نہیں ملے گی، کبھی کسی کا نقصان ہوگا، وَاقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہاری کھیتوں کی پیداوار بھی کم ہو جائے گی، تم محنت کرو گے، مزدوری کرو گے، پانی وغیرہ اچھے طریقے سے دو گے، لیکن غلہ نہیں آئے گا، تنخواہ نہیں ملے گی، کسی اچانک کسی کا حادثہ ہو جائے گا، انتقال ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ ایسے اس پر صبر کرتے ہیں اور فوراً دعا پڑھتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف سے آئے ہیں، یا اللہ رب العالمین کے لیے اس کی طرف میں جانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کہتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتیں، برکتیں، اس کی نوازشات، اس کی برکات نازل ہوتی ہیں، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں، یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، کوئی انسان یہ نہ کہے کہ میرے ساتھ مسائل زیادہ ہیں، پریشانی ہے، تو بے صبرا لوگوں سے بیان کرے، آ کر دکھائے، یا کوئی بیمار ہو تو اس کے پاس جائے تو عیادت کرنے والوں سے کہے کہ میں ایسا ہوں، میں ایسا نہیں، بلکہ صبر کرنا چاہیے، اس صابر اور شاکر ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کہتے ہیں کہ جب میرے شوہر کا انتقال ہوا، ان کے شوہر کا جب انتقال ہوا تو کہتی ہیں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی تھی کہ ما من مسلم تصیبہ مصیبتا فیقول ما امر اللہ به ان للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی اور اللہم اجرنی، بعض حدیث کے الفاظ میں اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہ۔ کہتے ہیں میرے شوہر کا جب انتقال ہوگا، ایک عورت کا شوہر سبھی کچھ ہوتا ہے، کہتے ہیں میں نے سوچا، صحابیہ کہتی ہیں میں نے سوچا کہ ام سلیم یا میرے شوہر سے بہتر کون ہو سکتا ہے، وہ تو سب سے پہلے مہاجر تھے،
سب سے پہلے ہجرت کرنے والے تھے، اول ٹائم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے تھے، اتنی ساری چیزوں میں شریک رہنے والے تھے، ان سے بہتر کون مل سکتا ہے؟ کہتے میں نے یہ دعا پڑھی، کون سی؟ ان للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا۔ یہ دعا ہر بھائی، ہر سننے والا، ہر سننے والی، میری ماں اور بہنیں نوٹ کر لیں، بہت عظیم دعا ہے میرے بھائیوں۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ میری اس مصیبت میں مجھے اجر دے اور اس سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ کہتی میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میں نے دعا پڑھ لی، کیونکہ نبی علیہ السلام سے میں نے یا میرے شوہر نے مجھے بتلائی تھی تو میں نے پڑھ لی دعا۔ کہتی عدت گزارنے کے بعد، عدت جب میری ختم ہو گئی، عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن۔ جب 4 مہینے عدت کے ایام کو 4 مہینے 10 دن گزر گئے، کہتے ہیں اس سے پہلے کہتی ہیں، بعض مفسرین نے ذکر کیا، میں نے خواب دیکھا کہ چاند اور سورج میرے آنگن میں اتر آیا۔ شوہر کا انتقال ہو گیا، ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا، دعا پڑھی، کون سی دعا؟ جو پیارے نبی نے سکھلائی تھی۔ آج ہمارا دعاؤں پر یقین نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے۔ دعا کیا جی، پہلے دعا ہاسپٹل لے کر چلو، بعد میں دیکھتے۔ دعا پڑھی اور عدت گزارنے کے بعد نبی علیہ السلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین نے آپ سے نکاح کا پیغام بھیجا۔ سمجھ رہے ہیں؟ کس سے؟ اس بیوہ عورت سے جو لوگ اسلام کے اوپر اور نعوذ باللہ غلط قسم کے سوالات پیدا کرتے ہیں، خیالات پیدا کرتے ہیں، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ ہمارے نبی کی ساری بھی سوائے ایک کو چھوڑ کر بیوہ تھی۔ آپ نے شادی اللہ کے حکم سے سب کو سہارا دینے کے لیے، مدد دینے کے لیے کیا تھا۔ آپ کی شادی کس سے ہو گئی؟ نبی علیہ السلام سے ہو گئی۔ کس سے؟ نبی علیہ السلام۔ کون سی دعا پڑھنے سے؟ یہ دعا ان للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ دعا یاد رکھیں، پڑھیں، اور جب بھی کوئی ٹینشن آئے، پریشانی ہو، فوراً اس دعا کا استعمال کریں۔ ہر گھر میں ایک ماں کو، ایک بیٹی کو، ایک بیٹے کو، ایک ذمہ دار آدمی کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے، اپنے گھر والی کو یاد کرا دینی چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے عزیزوں، کبھی کبھار آزمائش اور امتحان، پریشانی جو ہوتی ہے، اس کی شکلیں مختلف ہوا کرتی ہیں۔ کبھی کبھی اللہ رب العالمین بہت لمبے ٹائم کے لیے بیمار کر دیتا ہے، تو اس آزمائش کے ایام میں ایک بندے کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جیسا ایوب علیہ السلام کا واقعہ میں ذکر فرمایا۔ اور کبھی کبھار اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش کی شکل ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اولاد میں کبھی کبھار صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دیتا ہے۔ اولاد میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، بیٹیاں پیدا ہونے کی خبر نہیں ملتی ہے، جلدی خبر نہیں دیں گے، کیوں؟ لڑکی ہو گئی ہے۔ کیا ہو گئی ہے؟ لڑکی ہو گئی ہے۔ ارے وہ لڑکی پھر ہو گئی، اس نے نہیں بتایا، میں منہ چھپاتے، فون نہیں کریں گے، نہیں شیخ صاحب وہ ایسا وہ بیٹی ہوئی تھی تو اسے تھوڑا سا اس میں تھا۔ میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کون کی کیسے بندوبست ہوگا، کیسے کھلائیں گے پلائیں گے، کیسے تعلیم و تربیت کریں گے، کہاں شادی کریں گے۔ تو بسا اوقات انسان کی زندگی میں بیٹیاں ہونے سے یا بیٹیوں کی مناسب جگہ تعلیم و تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، مناسب رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے ایک بندے مومن گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے اور بے صبرا ہو جاتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرنے لگتا ہے، کہتا ہے کہ ایسا ہو گیا، کیسے ہوگا مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کی بات ہمیشہ آپ کی بات یاد رکھیں، اللہ کی طرف سے جو بندہ دنیا میں آتا ہے، پہلی چیز اپنا رزق لے کر آتا ہے، دوسری چیز اللہ نے جس کو پیدا فرمایا اس کا جوڑا مقرر کر دیا ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں روزی روٹی کے لیے، آپ بس اپنا حق، اپنی ذمہ داری کو ادا کیجیے، آپ ان کی اچھی تعلیم و تربیت کیجیے، اچھا اخلاق سکھلائیے، اور بہترین اور اچھی جگہ اپنے علم کے مطابق اچھی جگہ دیندار لڑکے سے شادی کریں۔ پہلے نبی علیہ السلام فرماتے جو کوئی بندے مومن من ابتلیا، صحیح بخاری شریف کی غالباً صحیح حدیث ہے، من ابتلیا بہذہ البنات، جو کوئی بندے مومن مسلمان آدمی اس طرح بچیوں کی طرف سے آزمایا جائے،
اس کو بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں، صرف کئی بیٹیاں ہوں گی، 4 5 6، اور آزمایا گیا، اس نے اس پر بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، شکوے شکایت نہیں کیا اللہ کے اوپر کہ اللہ تو نے مجھے صرف بیٹیاں ہی دے دی، ایک لڑکا دے دیتا۔ پیدا ہونے کے بعد میں تو صبر کیا، کبھی کبھار بیوی کو ہی کوستے رہتا ہے، پتہ نہیں کیسی سے بیٹی پیدا ہو رہی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس بیچاری کا کیا دخل ہے، اس بیچاری کا کیا ہاتھ اس میں ہے؟ تو جیسے بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ارے اس کو بھگا دیتے ہیں اور پتہ نہیں اس کے پاس جاتے نہیں، جلدی بات نہیں کرتے ہیں۔ اس کا کیا، اس نے قصور بیچاری کا؟ اللہ کی وہ بھی ایک مخلوق ہو جیسے تم مخلوق ہو۔ کسی کو کوسنا نہیں چاہیے، کسی پر الزام نہیں دینا چاہیے، کسی کو ستانا نہیں چاہیے میرے بھائیوں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جو کہ بندہ مومن اس آزمائش میں، بچیوں کی آزمائش میں آزمایا گیا، فَأَدَّبَهُنَّ وَعَلَّمَهُنَّ، اس بچی کو، ساری بچیوں کو اچھی طریقے سے پڑھایا لکھایا، تعلیم و تربیت کیا، كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ۔ پیارے نبی فرماتے ہیں یہی بیٹیاں کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب لوگ جنت و جہنم میں جا رہے ہوں گے، یہی بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے نجات اور پردہ کا سبب بنیں گی۔ کیا معمولی سمجھتے ہیں بیٹیوں کو؟ یہی لڑکیاں جن کو آپ ہلکا سمجھ رہے ہیں، معمولی سمجھ رہے ہیں، حقیر سمجھ رہے ہیں، وہی لڑکیاں بیٹیاں جہنم سے نجات کا ذریعہ بنیں گی میرے بھائیوں، آپ کو نجات دلائیں گی اور جہنم کے دروازے پر کھڑی ہو جائیں گی اور جہنم میں جانے نہیں دیں گی۔ معمولی سمجھتے ہیں آپ، بیٹیاں ہو گئی، بیٹا نہیں ہوا، جسے لگ رہا ہے کہ کوئی بنانے والا نہیں بنایا۔ اسی طریقے سے میرے عزیز، بسا اوقات ایک انسان توحید کو اپنانے کے بعد ایک انسان کے اوپر بہت سخت قسم کی آزمائش آتی ہے۔ ایسا نہ سوچیں کہ آپ نے توحید کو اپنا لیا اور توحید کو اختیار کر لیا تو آپ کے اوپر آزمائش نہیں آ جائے گی، بلکہ اس کے بعد جب آپ توحید کو اپنائیں گے، اختیار کریں گے، شرک کو ترک کریں گے، بدعات اور خرافات کو چھوڑیں گے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو بہت بڑی آزمائش اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سبحان اللہ، عورتوں کے بارے میں یہی سننے میں ملتا ہے کہ عورتیں بڑی کمزور ایمان والی ہوتی ہیں، لیکن جب یہ عقیدہ توحید ایک اللہ کی بندی کے اندر راسخ ہوتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے اس کا ایمان، اس کا عقیدہ پکا اللہ کی ذات پر ہو جاتا ہے، تب بادشاہ کا عذاب اور بادشاہ کی سختیاں اور بادشاہ کی اذیتیں اس عورت اور لڑکی کے سامنے کچھ نہیں، ہیج ہو جاتی ہیں۔ کیا آپ نے پڑھا نہیں، کیا سنا نہیں اصحاب الاخدود کا واقعہ؟ اصحاب الاخدود خندق وار، جس میں ایک بادشاہ تھا، سورہ بروج کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا قتل اصحاب النار، اس طرح کی آیت کہ اس میں جب قتل کیا جا رہا تھا، کس لیے قتل کیا جا رہا تھا؟ ان لوگوں کو ایمان لانے کی بنیاد پر، ایمان لے توحید پرست ہو گئے، اس دین کو چھوڑ دیا، تو سارے لوگوں کو خندق میں آگ جلا کر کے بادشاہ آگ میں ڈال دیتا۔ اس میں ایک عورت بھی آئی، لمبا واقعہ، میں بس بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک عورت بھی آئی جس کے ساتھ اس کا ایک دودھ پیتا بچہ بھی تھا، چھوٹا بچہ بھی تھا۔ عورت سب برداشت کر لے گی، اپنے بیٹے کو اپنے سامنے کہیں تکلیف ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ ایک ماں، ایک عورت، ایک لڑکی جس شکل میں بھی ہو، اپنے بیٹے، اپنے اولاد کو اتنا عمر ہو جائے، اپنے بیٹے کو کبھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ آپ تکلیف ڈال دیں ماں کے اوپر، بچے تکلیف دے دیں ماں کو، مار دیں، بھگا دیں، الگ کر دیں، بات نہیں کروں گا، مجھے بات نہیں بدلانا، ایسا نہیں، لیکن ماں کبھی نہیں چھوڑ سکتی اپنے اولاد کو۔ وہ وقت سخت ترین یا نازک ترین حالات آئے، اس میں ایک عورت آئی، وہ عورت اپنے بچے کو لے کر دیکھی، کہا کہ سارے لوگ کود رہے ہیں، میں کیسے کودوں، میرا بچہ بھی ہے۔ وہ بچہ جو دودھ پی رہا تھا یا شیرخواری کے اس میں تھا، چھوٹا تھا، بھی بولنے کے قابل نہیں تھا، وہ بچہ بول پڑا، وہ لڑکا، وہ بچہ بول پڑا، یا اماں اصبری، اے میری امی جان، اصبری فإنک علی الحق، اے امی جان آپ اپنی اور میری جان کی پرواہ نہ کریں، آپ حق پر ہیں، آپ صبر کریں اور خندق میں یا آگ میں کود جائیں، آپ اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے حوالے کر دیں،
परवाह न करें उसकी। आप पूछ जाएं जिन लोगों ने अपनी माँ की गोद में बात की उसमें से एक बच्चा ये भी, आप हक के लिए आप आग में छलांग लगा दें। आप जब तौहीद, ईमान, अकीदे तौहीद जब दिल में घुसता है, जागुजी हो जाता है एक औरत के अंदर भी, तो वो डगमगाती नहीं है। बस शर्त ये कि उसकी तालीम और तरबियत अच्छे तरीके से की जाए, उसको बोझ ना समझा जाए, उसको बोझ ना समझा जाए कि ये बोझ है मेरे ऊपर। उसको अच्छी तालीम, तौहीद की तालीम दी जाए। और यह औरत अपने बच्चे को लेकर आग में कूद गई और सब्र की, अपनी जान को अल्लाह के हवाले कर दी। तो मेरे अजीजों, मैं अर्ज ये कह रहा था कि एक इंसान जब तौहीद शिर्क छोड़ेगा, तौहीद के रास्ते पर आएगा, राह रास्त पर आएगा, नजात वाले रास्ते पर, सिरात मुस्तकीम पर, तो उस पर बहुत सारी परेशानियां और कभी कभार घर से भी निकाला जाएगा, घर भी छोड़ना पड़ेगा, आपको दूसरी जगह जाना पड़ेगा। वो औरत आग में कूदना गवारा कर लिया, देखिए मैं तौहीद छोड़ दूं, नहीं हो सकता मुझसे, नहीं हो सकता मुझसे। अल्लाह ने कुरान मजीद पारा नंबर 30 सूरह बुरूज में जिक्र फरमाया। शेख ने साहब ने पहले इशारा कर दिया कि शायद हो गया है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कुछ मैंने टूटी फूटी बातें की, अल्लाह की मशीयत और उसकी इजाज़त से अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे सब्र करने की, इंसानी ज़िंदगी में जो मसाइल, जो परेशानियां हैं, उन बातों पर सब्र करने की मुझे तौफीक अता फरमाए। उसके बाद आप तमामी हज़रात सुनने वालों को और देखने वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सही समझ और सही अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला जब तक जिंदा रखे, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल पर जिंदा रखे, जब खातिमा हो तो खातिमा बिल खैर व आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।